بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ پاکستان ڈیفالٹ پہ نہیں ہے، پاکستان بالکل وائبل ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیٹر حکومت کون سی ہے، سب سے زیادہ مقروض گورنمنٹ کون سی ہے، پتہ ہے آپ کسی کو؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو قرضے لینے سے یا کوئی آپ ڈیفالٹ پہ بالکل نہیں ہے، پاکستان نے نہ کبھی ڈیفالٹ کیا ہے، نہ کرے گا، نہ اس کے ورش پہ ہے۔ سیاسی بیان ہوتے ہیں اب وہ الگ چیز ہے۔ پاکستان بہت ہی مستحکم ہے الحمدللہ، اور لاسٹ ایئر فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان فرام 1947 ایف بی آر نے اپنا بجٹ ٹارگٹ پورا کیا تھا وداؤٹ اینی فجنگ، وداؤٹ اینی ایڈوانسز۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایف بی آر کی اور پاکستان کی، کہ فرسٹ ٹائم، میں بالکل چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان لاسٹ ایئر ایف بی آر نے اپنے ٹارگٹس پورے کیے تھے، جس میں جتنا فخر کریں ہمارے نوجوان آپ لوگ کم ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ وی آر اے فیئرسلی پیٹریوٹک بینڈ آف میوریک بردرز اینڈ سسٹرز who are set out to do our bit to bring Pakistan out of the woods، اور الحمدللہ ہم کر لیں گے، اور آپ لوگ ہم سب کر لیں گے۔ That said، جب پاکستان بنا تھا 47 میں، اس سے پہلے کی قربانی کو تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان was not viable۔ Pakistan was not viable when Pakistan was formed. It was agreed on all hands. یہ پاسبل تھا ہی نہیں پاکستان چل پائے، لیکن جو لوگوں کی قربانیاں تھیں، کسی نے پیسے دیے، دکن کا پورا خزانہ شفٹ ہو گیا، لوگوں نے اپنی ایئر لائنس دے دیں، بلینک چیک دے دیے، اور کیا کچھ نہیں دیا۔ اور پلس جو سرکاری ملازمین تھے اس دور کے، انہوں نے کیمپوں میں اور جو ووڈ باکس پہ کام کر کے ببول کے کانٹے چنتے، they were used as pins بھی نہیں تھے ان کے پاس، کانٹوں سے وہ یوز کرتے تھے بطور پن۔ ان کی انتھک محنت نے انڈر دا ڈائنامک اینڈ ایبسلیوٹلی بریلینٹ لیڈرشپ آف لیاقت علی خان شہید ملت، پاکستان نان وائبل پاکستان کو وائبل بنایا۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان وائبل کیسے بنا۔ اب ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں نا، تعلیمی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسکولوں میں، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ اسکولز ہوں، اس میں رب تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہی نہیں جاتا۔ اور رب تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی قرآن شریف کی دو صورتیں ہیں، کتابی صورت ہے جو قرآن شریف ہمارے پاس ہے، اور ایک انسانی صورت ہے جو اس پہ حسنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پاس۔ دونوں ہی پیغام ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ گھر پہ بچے کو پڑھانے آتے ہیں، مولوی صاحب 500 1000 2000 دیتے تھے، اور نادرا پڑھا کے چڑھ جاتا ہے وہ، کوئی والدین کوشش نہیں کرتا ہے خود پڑھیں، یا ان سے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ کسی بھی مسئلہ کے بچوں کو پڑھائیں۔ نہ اسکول میں یہ کام ہو رہا ہے، اور نہ کسی اسکول میں لوگ 9 ستارے بن کے گورنمنٹ چینج کر سکتے ہیں 70s میں، لیکن کبھی کوئی مولوی روڈ پہ نہیں آیا اس بات پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو سکھاؤ، یا قرآن شریف بچوں کو سکھاؤ، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ نہیں، کوئی پیغام نہیں دیا گیا ہے۔ اور مدرسے میں کا بتاؤں، میں ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے ایف بی آر نے، تو ہم نے 40,000، ابھی پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوا تھا، میں خود بھی وہاں تھا، انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 25,000 اور 30,000 لوگ بچوں نے وہاں ٹیسٹ دیا تھا۔ اس سے چند مہینے پہلے 8 اور 9 آف دسمبر کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی نے 40,000 بچوں کا امتحان لیا تھا، اور ان بچوں کو پھر ہم نے اسکل ٹیسٹ لیا، اور ایبسلیوٹلی میرٹ پہ بچوں کو چوز کیا، ان میں سے کچھ حفاظ بھی تھے۔ تو ان کو میں نے جمع کیا اور کہا کہ بچوں، نہ تم سفارش سے آئے ہو، نہ پیسے دے کے آئے ہو، تم نے محنت کی، تمہارے والدین نے محنت کی، رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور تم سلیکٹ ہو گئے ہو، تمہیں نوکری مل گئی ہے۔ تو ایک بچے سے میں نے کہا کہ جی آپ تلاوت قرآن پاک کریں، جو حافظ تھا،
تو میں نے اسے کہا سورہ دہا تلاوت کرے وہ. تو سورہ دہا تو وہ تلاوت کر گیا بچہ, اور پھر میں نے کہا ترجمہ بتاؤ, تو ترجمہ نہیں معلوم تھا اس کو. حافظ قرآن کو سورہ دہا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول پاک کی دلجوئی کے لیے آئی تھی, وہ اس کو کانٹیکسٹ نہیں پتا تھا کہ سورہ دہا کب آئی اور شان نزول کیا تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا بچے کو. تو اس طرح کے حفاظ پیدا کر رہے ہیں, اس طرح کے علماء پیدا کر رہے ہیں جن کو کنسیپچل کلیئرٹی نہیں ہے اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور کوئی اسکول ایسا نہیں ہے بائی لارج جو 5ویں 7ویں 8ویں تک قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھا دے, تشریح کے ساتھ پڑھا دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو پڑھا دے. تو یہ بیسک اسٹرکچر فلو ہے ہمارے اندر. ہمارے جو مساجد ہیں, جو کمیونٹی سینٹر ہیں, ہونی چاہیے. وہاں نماز میں 15-20 لوگ ہوتے ہیں بائی لارج. جمعے میں جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ممبر رسول پہ, نوجوان ان کو دیکھ کے امپریس ہی نہیں ہوں گے, ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہی نہیں ہوں گے. ان کی اتنی بڑی توند ہوتی ہے جو کہ انتہائی غیر اسلامی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے بیوٹیفل باڈی, ہی ہیڈ 6 پیکس. تو بچوں کو کہتا ہوں کہ ٹو ہیو اے اسٹرانگ باڈی, اے گڈ بیوٹیفل باڈی, اور جم میں جانا سنت رسول ہے. صرف داڑھی سنت رسول نہیں ہے, اچھا اخلاق اینڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ باڈی از آلسو سنت رسول. وہ ہمارے علماء نہیں بتاتے. اچھا, اب جتنے بھی ممالک میں گیا ہوں, جہاں پڑھا ہوں, اور میں نے یہ اس کا سمرائز کروں گا میں کہ جو بھی بہت بڑے لوگ گزرے, جو بہت اچیو کیا لوگوں نے, ان کے 2 کامن ڈینومینیٹرز ہیں. ایک تو وہ اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں, والدین کا دل جیت لیتے ہیں, ان کے پاؤں دباتے ہیں, خدمت کرتے ہیں اور ان کا دل جیت لیتے ہیں. دوسرا, وہ پری ڈان 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں. صبح کے وقت اٹھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2-3 گھنٹے ملتے ہیں اپنی سیلف امپرومنٹ پہ. آپ کا جو فزیکل اسپیکٹ ہے ایجوکیشن کا, گروتھ کا, آپ کا مینٹل ایجوکیشن, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس, آپ کی اسپرچول انٹیلیجنس اور ایجوکیشن, وہ سب اس میں ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کو موبائل فون نہیں آئے گا, آپ کو کہیں جانے کی جلدی نہیں ہوگی. آپ کو صبح کے وقت 2-3 گھنٹے اگر آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں گے فار سیلف گروتھ آن اے ڈیلی بیسس, تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اس کا میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. فرض کریں کہ آپ اپنی انگریزی اچھی کرنا چاہتے ہیں اور ووکیبلری اچھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ 2 to 3 ورڈس پر ڈے انگریزی کے سیکھتے ہیں. اس کے مطلب, اس کے پروننسیشن, اس کا یوسیج, 3 ورڈس اے ڈے فار دا ہول ایئر. تو تقریباً 60 دن نکالنے کے بعد بھی آپ 1000 ورڈ سیکھ لیں گے, نئے ورڈس آف انگلش. اب ہر ورڈ ایک کنسیپٹ بھی ہے, تو 5 سال میں 5000 ورڈ سیکھ لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی آپ کی ووکیبلری کا یہ 5000 نئے اور مشکل ورڈز یا آسان ورڈز آپ کے ووکیبلری کا حصہ بن جائیں گے, تو جب آپ بات کریں گے یا پریزنٹیشن دیں گے یا آپ لکھیں گے تو وہ ریفلیکٹ ہوں گے. تو یو بیکم اے ہیڈ ٹرنر. لوگ دیکھیں گے یا زبردست کیا ایکسپریشن ہے اس کا, لیکن وہ آپ نے روزانہ 3 ورڈز ایڈ کیے تو اس طرح اچھے ہو گئے. اب کوئی کمپٹیٹر آپ تک یہ آپ کو دیکھ کے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, نہیں پہنچ پائے گا, اس لیے کہ آپ کی 5 سال کی روزانہ کی محنت ہے. اسی طرح جو بھی آپ کا پیشن ہے, روزانہ صبح پری ڈان اٹھ کے آپ 2-3 گھنٹے اپنے آپ پہ انویسٹ کریں. جو بھی آپ کا شوق ہے, جو بھی آپ کا پیشن ہے, آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو یہ 2 باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ سروس ٹو مدر اینڈ فادر اور پری ڈان اٹھنا اور اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو ایڈ ویلیو ٹو یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس فار ایور. دوسرا, سچ بولنا. انڈر آل کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا ہے. اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو روٹری کا 4-way ٹیسٹ ہے, جو کہ ایتھکس کا اور کریکٹر کا, روٹین اور روٹریکٹرز کا جو نوجوانوں کا ونگ ہے روٹری کا, اس کی ان کی ایتھکس اور کریکٹر کا بیسس ہے. دس از بیسڈ اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ یہ ہے کہ واٹ ایور یو تھنک سے اور ڈو, یو ہیو ٹو آسک یور سیلف 4 انٹر-ریلیٹڈ کوشچنس. از اٹ دا ٹروتھ? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? And is it going to be beneficial to all concerned? یہ اگر آپ اپنے ڈی این اے کا حصہ بنا دیں اور وے آف لائف بنا دیں, تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. آپ کی کریڈیبلٹی بہت بہت بڑھ جائے گی. ایوری بڈی ول ریسپیکٹ اینڈ لو یو.
تو یہ جو چند چیزیں تھیں جو مجھے آپ کو بتانی تھی کہ اب آج سے تیار کر لیں کہ جی آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں گے، اپنی فزیکل ہیلتھ کو امپروو کریں گے، اپنی فزیکل فٹنس کو امپروو کریں گے، الٹرا فٹ ہو جائیں گے، اپنے مینٹل ایکسرسائز کریں گے، پڑھیں گے، مینٹل گیمز کھیلیں گے، عبادت کریں گے، میڈیٹیٹ کریں گے، اسپریچول اپنی اسٹرینتھ بڑھائیں گے، اور ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے تعلقات اچھے کریں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ترقی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. اٹس آل اباؤٹ ریلیشن شپس. آپ کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ایز ویل. اور جب یہ آپ 4 وے ٹیسٹ لیو کر رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کے تعلقات سب سے بہت اچھے ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.